اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس سے ڈرتے رہو اور نبیوں کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور انبیاء کی اطاعت کرنا ساری دنیا کے اتحاد و اتفاق کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ یہ دنیا کے لوگ الگ الگ بھگوان بنا لیں، الگ الگ مورتیاں بنا لیں اپنے رہبری اطاعت کرنے کے لیے، میرے اطاعت کرنے والے فلاں امام، میں ان کی اطاعت کروں گا، میں ان کی تقلید کروں گا، میرے یہ بزرگ ہیں، میرے یہ پیر ہیں، میرے یہ امام ہیں۔ کبھی امت اتحاد کے پلیٹ فارم پر نہیں آ سکتی۔ جیسے ہمارے نبی ایک، جیسا ہمارا اللہ ایک، جیسا ہمارا قرآن ایک، جیسا ہمارا کعبہ ایک، جیسا ہمارا قبلہ ایک، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، نبی کی اطاعت میں کوئی شریک نہیں۔ ایک اللہ کی عبادت، ایک نبی کی اطاعت پر اگر امت جمع ہو گئی، سمجھ لو دنیا کا اتحاد آ جائے گا، دنیا کا اتحاد۔ اللہ کے نبی نے کہا جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، ایسی جماعت جس میں اللہ کے نبی نے کہا 27 گنا زیادہ اللہ نے آپ کے لیے ثواب زیادہ رکھا ہے۔ آپ تنہا نماز پڑھو گے، جماعت سے پڑھو گے، جماعت سے پڑھنے پر 27 گنا زیادہ ثواب اللہ آپ کو رکھا ہے، برکت رکھا ہے جماعت میں۔ جماعت کے اندر برکت ہی برکت ہے، الگ پڑھنے سے برکت نہیں ہے، جماعت سے پڑھنے سے برکت ہے۔ اب جماعت کے ساتھ ہی ہمیں مسجد کو آ کو پڑھ رہی، پھر بھی جماعت میں اتحاد نہیں ہے، پھر بھی ہمارے دل ایک سائڈ ملے ہوئے نہیں ہیں، ایک ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ وجہ کیا؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کے راوی ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم ویسی صفیں بناؤ نماز کے لیے جیسی صفیں فرشتے آسمانوں میں بناتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، ویسی صفیں بناؤ جیسی صفیں فرشتے اللہ کے پاس بناتے ہیں۔ فقلنا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوال کیا اللہ کے فرشتے اللہ کے پاس کیسے صفیں بناتے ہیں، آپ بتائیے ہم کو، ہم ویسی صفیں بنائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یتمون الصفوف الاول، وہ سب سے پہلے اپنی اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، پھر بعد میں پیچھے صفیں بناتے ہیں۔ اور دوسری ان کی صفت کیا؟ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، ایسا مل مل کے اتنا لگ لگ کے کھڑتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ذرہ برابر بھی گیپ نہیں رہتا، اور سیدھی صفیں بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی کھڑنے سے پہلے نماز میں مڑ کر صحابہ کو صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تھے اور کہتے تھے تراسو بینکم سد الخلل بین الخلل، اے میرے امتیوں اپنی آپس کی صفیں درست کرو، اپنے درمیان کی خلل کو پر کرو، خالی جگہ مت چھوڑو۔ وہاں کھڑی حضرت، ہمیں یہاں کھڑی، نہ پیرا مل رہی نہ کھندے مل رہی۔ نبی کیا کہتے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان، بخاری کی حدیث، قدم بقدمیہ ومنکب علی منکبیہ، اپنی قدم بازو والوں کے قدم سے، اپنے کندھے بازو والوں کے کندھے سے ایسے ملا کر کھڑے ہو جاؤ کہ بیچ کے اندر شیطان کے لیے جگہ مت چھوڑو۔ اگر دو کندھے نہیں ملیں گے تو شیطان تمہارے بیچ میں بکری کے بچے کی شکل لے کر آئے گا، بیچ میں گھسے گا دو کندھوں کے بیچ میں، اور تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرے گا، اس کے خلاف اس کے، اس کے خلاف اس کے دل میں اس کے خلاف، اس کے دل میں اس کے خلاف، یہ کمیٹی والوں کے خلاف، فلاں متولی کے خلاف، فلاں خزانچی کے خلاف، فلاں مسلی کے خلاف، فلاں بھائی کے خلاف، فلاں بزرگ کے خلاف، ارے تیرے پیچھے نماز پڑھنے والا تیرے بارے میں ایسا ایسا بولا سوالا، انہیں آیا دیکھ مسجد میں ملا دیکھ، چھوڑنا گھسے، ہاتھ پکڑ لے لڑائی کرنا شروع کر، دلوں میں وسوسے پیدا کرتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ جب مسجد میں آؤ گے صفیں درست نہیں کرو گے، شیطان دلوں میں وسوسے پیدا کرے گا، فتنے پیدا کرے گا، جھگڑے پیدا کرے گا، اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا شیطان کے لیے خالی جگہ مت چھوڑو۔ حضرت عمر بن خطاب کے سامنے ایک یہودی غلام آ کر اس کے مالک نے شکایت کی کہ یہ میرا غلام ہے، اتنے ہنر جانتا ہے لیکن مجھے مزدوری اتنا چلا کو دیتا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو کیا کیا کام جانتا؟ میں بڑھئی جانتا ہوں، میں یہ کام جانتا ہوں، میں گھر بنانا جانتا ہوں، میں وہ کام بھی جانتا ہوں، فلاں فلاں کئی ایک ہنر بتایا۔
تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا جب یہ ہنران جانتا تو اپنے مالک کو اتنے پیسے ڈیلی لاکھوں نہیں دینا، ذرا زیادہ پیسے لاکھوں دینا۔ اس کے دل میں عداوت آ گئی، ہم جو مشکل میں ڈال ڈالے نا عمر، ان کو نہیں چھوڑنا میں۔ اپنے خنجر میں زہر لگایا، ابو اللؤلؤ فیروز اس کا نام، ابو اللؤلؤ فیروز خنجر کو زہر لگایا اور اپنے آپ کو مسلمان کے جیسا ڈھونگ رچاتے ہوئے چادر ڈالنے کو آیا۔ رات کے اندھیرے میں فجر پڑھتے تھے، ہماری مسجدوں کی طرح لائٹیں اس کی سجے ہوئے نہیں رہتے تھے، اندھیرے میں صحابہ نماز پڑھتے تھے، معلوم نہیں ہوتا تھا میرے بازو کون کھڑا ہے۔ وہ یہودی مسلمانوں کے بھیس میں خنجر زہر آلود کر کے آیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز کی حالت میں ان پر وار کیا، گردن میں وار کیا، کئی ایک وار کیا۔ جب وہ بھاگنا چاہا، صحابہ کہتے ہیں صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط تھی، ایسا کھندے سے کھندا، قدم سے قدم، جسم سے جسم لگا کر صحابہ اتنی ٹائٹ صفیں بنا کر کھڑے تھے، بھاگنا چاہا کوئی صف وہ توڑ نہیں سکا، کوئی صف وہ چیر نہیں سکا، کسی صف کو توڑ کے بھاگ نہیں سکا۔ اتنی مضبوط صحابہ کی صفیں تھی کہ صحابہ حضرت عمر بن خطاب کی آواز سنے، سمجھ گئے حملہ ہوا، اور صحابہ کی صفوں کو توڑنا چاہ، ڈھکلنا چاہ، نہیں توڑ سکا، تو صحابہ نے اسے پکڑ لیا۔ جب وہ دیکھا کہ میں پکڑا گیا تو وہی خنجر اپنے آپ کو گھونپ کر خودکشی کر کے مر گیا۔ صفیں مضبوط بنائیے، صفوں کو مضبوط کرو گے اللہ تعالیٰ دلوں میں اتحاد پیدا کرے گا۔ نبی کہتے ہیں جب صف سیدھی رہے گی اللہ آپ کے دلوں کو سیدھے رکھے گا، آپ کے جماعت کے اندر اتحاد پیدا کرے گا۔ جب صف ٹیڑھی میڑھی ہو جائے گی، آگے پیچھے کھڑے رہو گے، دور دور کھڑے رہو گے، صف ٹیڑھی ہونے پر اللہ دلوں کو ٹیڑھے کر دے گا اور تمہارے اندر اختلافات اللہ پیدا کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صفوں کو سیدھے رکھیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم 430 نمبر کی حدیث ہے۔ اجتماعیت کے اندر مل کر رہنے میں برکت ہے، بچھڑنے میں اللہ کی رحمت سے بعید، اللہ کی برکت سے بعید، وہ دنیا کے فتنوں کا شکار بن جائے گا۔ اجتماعیت میں، اتحاد میں برکت ہی برکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ انا ناکل ولا نشبع، اے اللہ کے نبی ہم سارے صحابہ مل کر کھاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے تو ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، اے اللہ کے نبی ہم کتنا بھی کھائے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، شاید تم صحابہ جہاں بھی بیان دعوت دین کے لیے جاتے ہو، جہاں کہیں بھی تم دعوت دین کی خدمت میں سفر کرتے ہو، تم صحابہ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہوں گے، شاید تم لوگ ایک ساتھ نہیں کھاتے ہوں گے۔ ہاں اے اللہ کے نبی آپ نے صحیح فرمایا، ہم لوگ الگ بیٹھ کو کھاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، میرے صحابہ ایک ساتھ مل کر ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھاؤ۔ ایک پلیٹ میں جتنے لوگ مل کر جمع ہو کر کھا سکتے ہیں، ایک بڑی پلیٹ میں کھانا ڈال لو، سارے لوگ گول بیٹھ کر کھاؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، علیہ یبارک لکم فیہ، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے، تمہاری اجتماعیت سے، تمہارے اتحاد سے، اس کے اندر برکت ہی برکت اللہ پیدا کرے گا۔ الگ کھانے سے برکت نہیں ہے، اتحاد کے ساتھ مل کر کھانے سے بے حد برکت ہی برکت ہے۔ تو اللہ قرآن مجید سورہ زخرف آیت نمبر 40 پر 3، اس آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو کچھ اللہ نے آسمان سے نازل کیا، آسمان سے کیا اتریا بھائی؟ ایک قرآن اتریا، ایک حدیث اتریا۔ قرآن کو وحی مطلوب بولتے ہیں، حدیث کو وحی غیر مطلوب بولتے ہیں۔ جب تک ان آسمان سے دو چیزوں کی نزول ہوا، ان دو چیزوں کی پیروی کرو گے، وحی الہی کی اتباع کرو گے، صراط مستقیم پر قائم رہو گے۔ وحی الہی کی اتباع کرنا چھوڑو گے، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ اور جو لوگ اللہ کے قرآن کے، اللہ کے حدیث کی، نبی کے صحابہ کے نقش قدم کی، نبی کی اور نبی کے صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ایسے جماعت والوں کو نبیوں کے ساتھ
صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ قیامت کے دن جگا کر جنت میں بھی ان لوگوں کے ساتھ، ان نیک متقیوں کے ساتھ اللہ رکھے گا۔ اجتماعیت انبیاء کا مشن ہے، اللہ کی عبادت کا پہلو ہے۔ یہ مت دیکھو انہوں لڑ رہی نا میں کہیں کو تماشا دیکھ لے کھڑنا میں بھی لڑنا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ظالم کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، جو مار کھا رہا، جس پر لوگاں ٹوٹ پڑی، جسے لوگاں ذلیل کر رہی، جسے لوگاں پکڑ لے مار رہی، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ رہا، یہ ظالم کی مدد کیا کرنا؟ نبی نے کہا اسے ظلم کرنے سے بچاؤ، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے۔ اس کا ہاتھ روکو، انہیں گالیاں دے رہا اسے گالیاں دینے سے بچاؤ، انہیں جھگڑے کر رہا اسے جھگڑے کرنے سے بچاؤ، انہیں فتنے کر رہا اسے فتنے کرنے سے بچاؤ۔ یہ ہے ظالم اور مظلوم کی مدد کرنا۔ یہ حدیث کیوں بتائے؟ اس لیے بتائے کہ تماشا دیکھنے کو کھڑنے والے مت بنو۔ آپ ظالم کی مدد ظلم کرنے سے روکو، مظلوم کی مدد اسے ظلم سہنے سے بچا لو۔ یہ آپ کا فریضہ ہے۔ آپ امت واحدہ ہیں، ملت واحدہ ہیں۔ تماشا دیکھ لے کھڑ کو، چنگاری کو، پیٹرول دار کو انگار لگانے والے نہیں ہو سکتے۔ آپ انگار بجھانے والے بنو، آگ کو ہوا دے کے آگ بڑھانے والے مت بنو۔ آپ آگ بجھانے والے بنو، آگ بجھانے والے۔ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران 64 نمبر آیت میں کہا قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، اے تورات کے دینے، اے تورات کے ملنے والوں، اے انجیل کے ملنے والوں، اے زبور کے ملنے والوں، اے قوم داؤد، اے قوم موسیٰ، اے قوم عیسیٰ، اللہ تعالیٰ تم سے یہ بات کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ، آؤ اس سے کلمے کی جانب، سوائن بیننا و بینکم، جو تمہارے ہمارے درمیان یکساں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ نعبد الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرے، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، داؤد علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی۔ اے اہل کتاب، سب سے پہلے ایک اللہ کی وحدانیت کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ، آپس میں شرک نہ کرو، آپس میں کفر نہ کرو۔ اے لوگو، اگر کوئی تم کو گالی دے، پھلٹا کو گالی مت دو۔ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے، پھلٹا کو جھگڑا مت کرو۔ اگر کوئی تم کو ذلیل کرنا چاہے، پلٹا کر اسے ذلیل کرنے کی کوشش مت کرو۔ اگر کوئی تمہیں آ کر مار بھی دے، پلٹا کر اسے مت مارو۔ آج لوگ کیا کہتی؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، یہ جاہلوں کا قول ہے۔ یہ اینٹ کا جواب پتھر سے نبی دیے رہتے تو دین اسلام آج ہمارے تک نہیں آیا رہتا تھا۔ ہمارے نبی اینٹاں بھی کھائے، پتھرے بھی کھائے، ہمارے نبی گالیاں بھی کھائے، ہمارے نبی الزامہ کھائے، اتنے مارا کھائے، خون سے پتھر مار مار کر سر سے لے کر پیر تک خون سے نہلا دیتے تھے۔ ارے گالیاں دینے والے کو بھی نبی دعا دیے، نبی کو مارنے والے کو بھی اللہ کے نبی ہدایت کی دعا کرے، نبی کو ذلیل کرنے والے کے لیے بھی آسمان کے جانب ہاتھ اٹھا کر ان کے رشد و ہدایت کے اللہ کے نبی دعائیں مانگے۔ آج ہمیں کیا بولتی ہیں؟ اے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا رے، ہمیں انہیں ایسا بولا رہے، ہستینا چڑھا رہے، دیکھ لیں گے رے سے کیا بھی نہیں ملتا اس سے، اس کا نقصان کیا؟ اللہ کے نبی ہمیشہ زندگی میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں اتنی پابندی سے پیر جمعرات کا روزہ رکھتی؟ نبی نے کہا اس لیے کہ بندوں کے نامہ اعمال ان دو دنوں میں اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ ہر بھائی کی مغفرت کرتا، لیکن ان دو بھائیوں کی مغفرت نہیں کرتا جو آپس میں لڑنے کو، باتیں چھوڑنے کو پڑی، ایک دوسرے کے سینے میں کینہ رکھنے کو پڑی۔ انہیں اسے سلام کرتا نہیں، انہیں اسے سلام کرتا نہیں، انہیں اسے دیکھے منہ بھر رہا، انہیں اسے دیکھے منہ ٹیڑھا کر لے جاتا۔ اللہ بولتا جب تک یہ دو بھائی آپس میں اصلاح نہیں کر لیں گے میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ جب تک یہ آپس میں اور دو سلام چھوڑے ہوئے، باتیں چھوڑے ہوئے، اختلاف کرے والے بھائیاں جب ایک راستے سے آمنا سامنا ہو جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان دو بھائیوں میں اللہ کی نگاہ میں بہترین شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ سلام پہلے کیجئے، آپ یہ مت دیکھیں انہیں اکڑ لگ گیا تو جان دے، انہیں میرے سلام کا جواب نہیں دیا، نہیں میں ہی پہلے سلام کرنا، انہیں میرا بھائی سلام کرنا، بس آپ کی ذمہ داری ختم۔ ہوگا کیا؟ نبی کہتے ہیں اگر کوئی 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات نہیں کرے گا، اللہ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی دعا، اس کی عبادت، اس کا حج، اس کا عمرہ، اللہ ایک بالش اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی۔ آسمانوں میں کہاں جائے گی تمہاری عبادت، کہاں قبول ہوگی؟ آسمانوں میں جانا تو دور کی بات، تمہاری سر کے ایک بلشت اوپر نہیں جاتی۔ اسی لیے
اللہ تعالیٰ ہر بیر ہر جمعرات آپ کی مغفرت کرے، آپ کی عبادتیں آسمان میں جا کر قبول ہو۔ اس لیے ہر کسی کے ساتھ سلام کرو، ہر کسی کے ساتھ نرمی سے رہو، ہر کسی کے ساتھ اتحاد سے رہو، اختلافات مت کرو۔ اختلاف کرو گے اپنی انانیت چلا لو گے، اپنی منمانی چلا لو گے، لوگوں سے قطع تعلق کرو گے، لوگوں سے روابطہ توڑو گے، آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ یہ سوچو مجھے اپنی عبادتیں قبول کرانا، اللہ کے پاس میری مغفرت کرانا، کتنے دن جئیں گے جی ہمیں، کتنے سال جیتے جی ہمیں؟ ارے عبادتیں کر کو بیکار، دعائیں کر کو بیکار، جب اللہ کے پاس قبول نہیں، اللہ ہماری عبادت قبول نہیں کر رہا، اللہ ہماری مغفرت نہیں کر رہا، یہ اکڑو زندگی کئی کو جی ہونا، یہ اکڑو زندگی کئی کو جی ہونا۔ شاعر کہتا 2 دن کی زندگی ہے مت چل اکڑ اکڑ کے، 2 دن کی زندگی ہے مت چل اکڑ اکڑ کے، آئیں گے فرشتے لے جائیں گے پکڑ پکڑ کے، کوئی مائی کا لال یا کھوٹا مار لے نہیں بیٹھتا، ہر آنے والا ایک نہ ایک دن مر کر جائے گا، اور جب تک جئیں گے ایسی عبادت کرو کہ اللہ آپ کی عبادت قبول کر لے، ایسا جیو کہ اللہ آپ کی ہر ہفتے میں 2 بار مغفرت کرتا رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کیا میں تم کو جنت میں جانے والا عمل نہ بتاؤں؟ ہاں اللہ کے نبی بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے کہا سلام کو عام کرو، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دیتا ہے، سلام کو عام کرو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس آدمی کو جنت کے درمیان میں محل دینے کا وعدہ کیا، جنت کے بیچ میں محل دینے کا وعدہ کیا، کسے؟ حق پر ہے، کوئی آدمی ناحق آ کو مار رہا، کوئی آدمی ناحق آ کو اسے گالی دے رہا، لیکن انہیں کیا کر رہا؟ اسے معاف کر رہا۔ جا بھائی تو جاہل رہنگا، تو مجھے گالیاں دے رہا رہنگا، تو مجھے مارا رہنگا، میرے پاس تیرے سے بھی ڈبل طاقت ہے، تو ہاتھ سے مارے میں لاتا سے کچل کچل مار سکتا ہوں تجھے، تو جو گالی دیا اس سے بھی خطرناک گالیاں میں دے سکتا ہوں، لیکن میں جھگڑا نہیں کرتا، جا میں معاف کر ڈالا۔ طاقت رکھنے کے باوجود جھگڑا نہ کرتے ہوئے معاف کرنے والے کو اللہ کو یاد اتنی پسند، اتنی پسند، اللہ بولتا جنت کے بیچ میں میں اس کے لیے محل کی بکنگ کر دیا، اس کے لیے ضمانت کی گارنٹی دے ڈالا۔ حق پر رہ کر بھی جھگڑے مت کرو، جھگڑوں کو ترک کرو۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ہمارا دشمن ہے، آپ اس کے سامنے چیخنا چلانا اپنی آواز اونچی کرنا کرو گے، معاملہ سلجھے گا نہیں، الٹا الجھ جائے گا۔ آپ اگر نرمی اختیار کرو گے، ہنستے مسکراتے بات کرو گے، عاجزی سے بات کرو گے، معاملہ کتنا بھی الجھا رہے، آپ کے انداز گفتگو سے آٹومیٹک کیا ہے مسئلہ کیا ہے سلجھ جائے گا، آپ کا مسئلہ اصلاح کی شکل میں بن جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو انما المؤمنون اخوہ، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو۔ جو پہلی جماعت جنت میں جائے گی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وقلوبہم علی قلب رجل واحدہ، ان لوگوں کے دل ایک دل ہوں گے، ان کے دل ایک دل ہوں گے، آپس میں لڑیا کر کو، دلاں بچھڑا کو، اوپر سے سننا اندر پورا چننا، اوپر مسکراہٹ اندر دیکھیں نفرت، ایسے دگلے پالیشی کے آدمیاں نہیں رہیں گے۔ سورت کو جو محبت ہے سینے کے اندر بھی وچ محبت۔ آج ہمیں کیسے سورت سے حضرات السلام علیکم حضرات اچھے ہیں کیا حضرات، اندر سے میرا بیٹا کب مرتا کی رہے نے، حالت جا رہا نہیں دیکھ رہے نے، اندر سے کینہ بد دعا استغفر اللہ، منافقانہ چال بولتی ہے اسے، دوغلاپن بولتی ہے اسے، ڈبل پالیسی بولتی ہے اسے۔ اللہ کے نبی نے کہا 2 چہرے والا انسان ادھر ایک چہرہ لے کے آتا، ادھر جا کوئی اس کی غیبت کرتا، ادھر آتا ہنسلے ہنسلے باتیں کرتا، پیچھے جا اس کے جڑا کاٹتا۔ اللہ کے نبی نے کہا 2 چہرے اللہ آگ کے بنا دے گا، دھڑ ایک منڈی ایک لیکن چہرے 2، منہ میں زبان آگ کے 2 لٹکائے گا۔ کیوں؟ دنیا والوں کو بتانے، ڈبل پالیسی کا ڈبل گیم کھیلنے والا منافق نے یہ بتانے کے واسطے اللہ اس کے 2 آگ کے چہرے اور منہ میں 2 آگ کی زبانیں لٹکا کر دنیا والوں کے سامنے ذلیل کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ جو جنت میں جانے والے 14ویں رات کے چہرے رکھنے والے ہوں گے ان کی صفت بیان کیجئے، ایک دل والے تو بتا دیے، کیسی صفت رہیں گی؟ آپ نے کہا لا اختلاف بینہم ولا تباغضوا، ان کے بیچ میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا، نہ آپس میں یہ بغض حسد کینہ کپٹ دشمنی کرنے والے ہوں گے۔
ان کے بیچ میں کینہ کپٹ دشمنی حسد بغض نہیں ہوگا، بڑے الفت و محبت سے یہ لوگ رہیں گے۔ جماعت سے جڑ کر رہیے، جماعت سے اختلاف کر کے مت الگ ہو جائیے۔ جماعت سے بچھڑنے والے کے سر پر شیطان سوار ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ اتحاد سے رہنے پر ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمیت جماعت والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میری امت میں 70 پر 3 فرقے ہوں گے، بنی اسرائیل میں 70 پر 1، بنی نصارہ میں 70 پر 2، میری امت میں 70 پر 3۔ ایک جنت میں جائے گی، باقی کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، وہ ایک جنت میں جانے والی کون سی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا ما انا علیہ واصحابی اليوم، جس پر میں میرے صحابہ آج کے دن جس محبت سے الفت سے اتحاد کے ساتھ باقی ہیں، وہ جماعت جنت میں جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمارے نبی کو ایسا نبی نہیں بنایا۔ جب اللہ ساری دنیا پر نگاہ ڈالا، سب سے خوبصورت دل ہمارے نبی کا نظر آیا۔ اللہ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کے واسطے چن لیا۔ اس کے بعد اللہ دنیا والوں پر نگاہ دوڑایا، پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں صحابہ کے دل نورانی چمکتے نظر آئے۔ اللہ سارے صحابہ کو چن لیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کر نبی کا پارٹنر، نبی کا دوست، نبی کا جانثار ساتھی اللہ بنا دیا، جان فدا کرنے والے۔ ایسے صحابہ کی مثال پوری دنیا کے انسانیت میں صحابہ جیسی مثال نہیں ملتی۔ آپس میں اتحاد جوڑنے کے لیے اللہ چند فارمولے قرآن میں بتاتا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب بھی مشورہ کرنا ہو آپس میں بیٹھ کر الفت و محبت سے مشورہ کرو۔ منمانی سے ایک آدمی کوئی حکومت کے طور پر اپنے قانون نہ چلائے، جماعت کو بٹھائے، جماعت سے مشورہ کرے، جو جماعت میں مشورہ طے ہوگا وہ کام کرے، اللہ اس میں برکت رکھے گا۔ اگر کوئی ایک آدمی اپنی حکومت چلا کر، اپنی منمانی چلا کر اپنے قانون تھوپنے کی کوشش کرے گا، تنہا آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، پوری جماعت کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہو آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر لیا کرو، مشورے میں برکت ہے، مشورے میں اتحاد ہے، مشورے میں اللہ کی مدد آتی۔ اپنا منمانی قانون چلانے میں شیطان کا فعل رہتا، لیکن مشورہ کرنے سے اللہ کی غیبی مددیں آتی۔ اے میرے صحابیوں، یہ جان لو، جماعت کو کبھی مت چھوڑو، مسجدوں کو کبھی مت چھوڑو۔ ارے وہ مسجد والے ویسے رہے، وہ مسجد کو جانے کا نہ کرے۔ یہ مسجد کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اور یہاں اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کا قانون بھی نہیں چلے گا، نہ میرے باپ کا، نہ کسی کے باپ کا، نہ میرا نہ کسی اور کا۔ یہاں چلے گا تو اللہ کا قانون چلے گا، اللہ کے رسول کا قانون چلے گا۔ نبی کی پیشن گوئی ہے یہ، میرے مرنے کے بعد جیسا جیسا زمانہ قیامت کے قریب جائے گا، آپس میں اختلافات بڑھتا جائے گا۔ میرے امتیوں، اختلافات تم بہت دیکھو گے، فعلیکم بسنتی، ایسے اختلافات کے زمانے میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، وعلیکم بسنتی وسنتی خلفاء راشدین، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، المہدیین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر رکھا تھا، یہ نیک خلفاء تھے، تمسکوا بہا، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، وعزوا علیہا بالنواجذ، کونچلوں والے دانت مضبوطی سے پکڑنا۔ مطلب کیا؟ سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، نبی کے حدیثوں کو مضبوطی سے پکڑنا، آپس میں اختلاف مت کرنا، ہر قسم کے اختلافات سے توبہ کرنا، اتحاد سے رہنے کی کوشش کیجئے، ہر قسم کے اختلافات سے بچیے، اور ایک دوسرے کے لیے حسن ظن رکھیے، دلوں کے اندر برا گمان مت رکھیے، انہیں ایسا انہیں ویسا نفرت مت رکھیے، ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو سوچ رکھیے، ایک دوسرے کے لیے اچھی سوچ رکھیے، ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان رکھیے۔ جیسا گمان رہے گا، جیسا اس کے لیے اس کے دل میں عزت رہے گی، ویسے الفاظ منہ سے باہر نکلیں گے۔ کون برا کر رہا کی، کون گالیاں دے رہا کی، کون جھگڑے کر رہا کی، جاتا جہنم میں، لیکن آپ یہ دیکھیے میں اچھا رہنا، میرا اللہ میرے پر نگاہ کرم کرنا، یہ مت دیکھیے انہیں برا میں بھی برا نہیں،
میرے بھائیوں دنیا بری ہو جانے دو، آپ اچھے بنیے۔ نبی یہی کرتے تھے، ساری دنیا بری ہو گئی لیکن نبی اچھے تھے، جس کی وجہ سے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ آتے گئے، جڑتے گئے، دین پھیلتا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے درمیان اتحاد کو باقی رکھے، ہر قسم کے اختلافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے قداوتوں سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے، بغض حسد، کینے کپٹ سے، جھگڑوں سے، برے فتنوں سے، برے ارادوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے ہم دین اسلام کے قرآن اور حدیث پر قائم ہیں، اللہ ہم کو بھائی بھائی بن کر رہنے، محبت کے ساتھ چلنے، دین اسلام کی خدمت کو لے کر آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔